اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اختتام پہ ہے اور کل 22 مئی بمطابق 28 رمضان المبارک بروز جمعہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جمعہ ہے کہ جو آخری جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہنے کا جمعہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ جب رسول خدا نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کو وداع کرو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، جس کا ترجمہ ہے، خدایا میرے روزے رکھنے کو آخری روزہ نہ قرار دینا، اور اگر تو نے یہ میرے لیے آخری روزہ قرار دے دیا ہے تو مجھے قابل رحم قرار دینا، محروم نہ قرار دینا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس جمعے کے دن اس جمعے کو وداع کرو اور یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک کوئی بھی شخص اگر اس دعا کو پڑھے گا تو وہ 2 نیکیوں میں سے ایک میں کامیاب ہوگا، یا تو آئندہ سال ماہ رمضان تک زندہ رہے گا، آئندہ سال کے ماہ رمضان کو پالے گا، یا اسے بخش دیا جائے گا اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی۔ بے شک کوئی بھی مومن اس دعا کو پڑھے گا تو وہ 2 نیکیوں میں سے ایک میں ضرور کامیاب ہوگا، یا آئندہ سال تک زندہ رہے گا، اور اگر زندہ نہ رہا تو اسے بخش دیا جائے گا اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی۔ تو لہذا عزیزان محترم، کل ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کی دعا کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک بار پھر دعا کو پیش کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ تو کل جمعۃ الوداع بھی ہے اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جمعۃ الوداع کو یوم قدس اور روز قدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہر سال بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوتا تھا، جلوس اور ریلیاں نکلتی تھیں، لوگ اکٹھا ہو کر جاتے تھے اور باقاعدہ احتجاج کرتے تھے ظالم حکومتوں کے خلاف، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ احتجاج کے لیے گھر سے باہر نکل سکیں، سڑک پہ جا سکیں۔ لہذا اس سال کم از کم جو بیت المقدس دشمنوں کے اور ظالموں کے ہاتھ میں ہے، اس کی آزادی کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کم از کم اس سال ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ یقیناً ہم ہمیشہ حق والوں کے ساتھ تھے اور اب بھی حق والوں کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہیں گے، اور ظالم کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر سوشل میڈیا نے ہمارے ویڈیوز کو، ہماری پوسٹز کو، ہمارے سارے پوسٹ کو اگر ڈیلیٹ بھی کر دیا تو خدا کے کرم سے ہمارے پاس ایک اور اسلحہ ہے، ایک اور ہتھیار ہے کہ جسے دعا کہا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ان ایام میں دعا کریں، یقیناً خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور یقیناً آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن تذکر اور یاد دہانی کے اعتبار سے پیش کر دوں کہ یوم القدس کیا ہے، ماہ رمضان میں ہی اسے کیوں منایا جاتا ہے۔ قدس کی تاریخ کی شروعات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ سن 1979 میں ایرانی انقلاب کے رہبر امام خمینی علیہ الرحمہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کے الوداع جمعے کو ساری دنیا قدس دیوس کی شکل میں منائے۔ دراصل قدس کو سیدھا
قدس کا سیدھا رابطہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے ہے۔ یاد ہوگا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہی ہے۔ سب سے پہلے جدھر مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ اول بیت المقدس ہی ہے۔ بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ تو بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں وہ فلسطین میں ہے، اس پر اسرائیل نے آج سے 72 سال پہلے تقریباً سن 1948 میں ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جو آج تک قائم ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصیٰ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی اور ساری دنیا کے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کر دیا گیا تھا، جو ابھی بھی موجودہ قبلہ ہے۔ تاریخ کے مطابق مسجد اقصیٰ صرف پہلا قبلہ ہی نہیں بلکہ کچھ اور وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے خاص اور اہم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے آپ معراج پر گئے تھے۔ اسی طرح ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اسلام کی ایک بہت اہم مسجد ہے اور یہاں پر نماز اور عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حتیٰ کہ آپ توضیح المثال میں بھی دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ بتایا گیا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ مسجد آج یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے۔ اس کی شروعات سب سے پہلے سن 1917 میں ہوئی، جب برٹین کے تتکالین ودیش منتری جیمس بلفور نے فلسطین میں ایک یہودی ملک بنانے کی پیشکش رکھی اور کہا کہ اس کام میں لندن پوری طریقے سے مدد کرے گا، اور اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ دھیرے دھیرے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پہنچایا جانے لگا اور بالآخر سن 1948 میں اسرائیل کو ایک یہودی دیش کی شکل میں منظوری دے دی گئی اور دنیا میں پہلی بار اسرائیل نام کا ایک یہودی ملک وجود میں آیا۔ اس کے بعد اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں، مگر عرب ملک ہار گئے اور کافی جان مال کا نقصان ہو گیا۔ جان مال کا نقصان ہونے کی وجہ سے سارے عرب ملک خاموش ہو گئے اور ان کی خاموشی کو عرب ملکوں کی طرف سے ہری جھنڈی بھی مان لیا گیا۔ جب سارے عرب ملک تھک ہار کر خاموش ہو گئے، پھر وہ مجاہد میدان میں کھڑا ہوا کہ جسے دنیا امام خمینی روح اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ تقریباً سن 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز اسرائیل حکومت کے مقابلے میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے ماہ رمضان کے آخری الوداع جمعے کو یوم قدس کا نام دیا، اور اپنے اہم پیغام میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے کتنے سالوں تک عرب حکومتوں کو اسرائیلی فتنے کے بارے میں آگاہ کیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس ناجائز قبضے کے خلاف آپس میں ایک جٹ ہو جائیں اور ہر سال الوداع جمعے کو یوم قدس منائیں اور مسلمانوں کے اسلامی قانونوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ جہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم قدس کو اسلام کے زندہ ہونے کا دن قرار دیا، وہیں آپ کے علاوہ بہت سے اور دیگر آیت اللہ اور اسلامی لیڈرز نے بھی یوم قدس کو تمام مسلمانوں کی اسلامی ذمہ داری قرار دی۔ لہذا سن 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اعلان کے بعد آج تک نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ ماہ رمضان کے الوداع جمعے کو، جمعۃ الوداع کو مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہے، اور بتا دوں یروشلم جو شہر ہے، یہ یروشلم شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس موجود ہے، اور یروشلم شہر کے اندر ہی تمام تینوں مذاہب یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی بسے ہوئے ہیں، اور تینوں کے لیے جس طریقے سے دنیا میں بڑے بڑے شہروں کی عزت ہوتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ایسے شہر مانے جاتے ہیں جو قابل عزت ہے، مثلا اس لیے عزت والا ہے جیسے کاشی ہے، متھرا ہے، ایودھیا ہے، مکہ ہے، گنگا دھر ہے اور گاندھر ہے، پشاور ہے۔ انہی جیسے شہروں میں سے ایک شہر یروشلم بھی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ بھی ہے اور مسجد حرم بھی ہے۔ اور یروشلم کا اتہاس یہ ہے کہ یہاں پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی ساتھ رہتے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں چرچ ہے
اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سولی دی گئی۔ جہاں یہودی ہیں ان کے اعتبار سے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اور جس کا بہت زیادہ نماز اور عبادت کا ثواب بتایا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے علاقے میں تھا، لیکن اب اس کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا گیا ہے، لہذا ہر سال جمعۃ الوداع میں آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بنا پر کہ آج کے دن تمام مظلوموں کا ساتھ دیا جائے اور یوم القدس کے نام سے منایا جائے، ہر سال چلتا رہا، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور تو آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ضرور دعا کریں کہ پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔